الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا اسلامیات کلاس توہم لیکچر نمبر 10 ہے۔ پہلے ہمارے 9 لیکچر ہو چکے تھے، آج لیکچر نمبر 10 ہے۔ ہم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 اور 36 کو پڑھنا ہے آج۔ تو 35 نمبر جو آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ آپ دیکھیں، دو اکٹھے ہیں، مرد اور عورت کے لیے 2 الفاظ بولے گئے، یعنی بے شک وہ لوگ جو سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی اپنے آپ کو رسول کی ذات کے لیے پیش کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں۔ مسلمین سے بن جائے گا مسلمان مرد، مسلمات سے بن جائے گا مسلمان عورتیں۔ ایسے ہی ہر آگے والے جوڑے جو الفاظ آ رہے ہیں اس کے اندر ترجمہ ہوگا۔ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ کہنے والے مرد اور سچ کہنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ذکر کرنے والے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اعد اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے مغفرۃ بخشش، واجرا عظیما، اور اجر عظیم۔ یعنی اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو یعنی سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو رسول کی ذات کے لیے اور اللہ کے احکامات کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اب اس کے اندر گنوا دیے ہیں کہ یہ ہے، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جو ہیں، اسی طرح مومن مرد اور مومن عورتیں، اسی طرح فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں جو ہیں، سچ کہنے والے مرد سچ کہنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، ڈر اور خاشعین والخاشعات کا مطلب عاجزی، خشوع خضوع عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، اور والصائمین والصائمات کا مطلب روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، جن کے اندر یہ چیزیں ہیں، خوف خدا بھی ہے، ایمان والی بھی ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، کرنے والی بھی ہیں، روزہ رکھنے والے بھی ہیں، روزے رکھنے والی بھی ہیں، تو اللہ نے اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت واجر عظیمہ اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا، جو آیت ہے اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ اگر کسی امر کے اندر، کسی معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے، اب کسی مسلمان مرد اور مسلمان عورت یعنی مومن مرد ہو یا عورت ہو، اب اس کو کوئی اس فیصلے کے اندر اختیار نہیں کہ اب اس کے اندر اپنا بھی اختیار سمجھے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول نے
کہہ دیا وہی ہوگا، جو بھی اس کی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہ ہو جائے گا۔ اس آگے والی آیت کے اندر دیکھیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور نہیں ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دے، ان یکون لہم الخیارہ، تو من امرہم، یہ کہ اس میں اپنا اختیار سمجھے، اس معاملے میں اس امر میں اپنا اختیار سمجھے، یعنی کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دے، کوئی فیصلہ کر دے، اس امر میں اس کام کے اندر بھی اپنا اختیار سمجھے۔ کیا ہے نہیں ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے، قضى اللہ کا مطلب ہے فیصلہ کرنا، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے کسی معاملے میں، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، یہ کہ وہ بھی اپنا اس میں اختیار سمجھے۔ آگے ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو پس وہ صریح گمراہ ہو گیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ آگے والی اس آیت کے اندر ہے 36 نمبر آیت ہو گئی ہے۔ آگے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جب کہا اس شخص کو، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور جب کہا آپ نے اس شخص کو، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جس پر اللہ نے احسان کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس پر آپ نے احسان کیا، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، امسک علیک زوجک، یعنی اس شخص کو آپ نے کہا امسک علیک زوجک، اپنے اوپر اپنی بیوی کو روک لے، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک، اور تو چھپاتا ہے اپنے نفس میں وہ جو اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، وتخشی الناس، اور تو لوگوں سے ڈرتا ہے، واللہ احق ان تخشی، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ کیا؟ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جب کہا آپ نے اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا اور جس پر آپ نے احسان کیا، امسک علیک زوجک، کہ آپ روک لے اپنی بیوی کو اپنے اوپر، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک، اور آپ چھپانا چاہتے تھے اپنے نفس کے اندر، مَاللہ مبدیہ، اور اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، وتخشی الناس، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، واللہ احق ان تخشی، اور اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ اس سے ڈرا جائے۔ یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ آگے فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، ان کے متعلق اور ان کی بیوی کے متعلق یہ آیت ہے، جب منہ بولے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، کیونکہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اسی وجہ سے وہی کہا جا رہا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ، اور جب کہا آپ نے اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے اس پر احسان کیا، امسک علیک زوجک، کہ روک لے اپنی زوجہ کا اپنے اوپر، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک، اور تو چھپاتا ہے اپنے نفس میں، واللہ مبدیہ، اور اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، وتخشی الناس، اور تو لوگوں سے ڈرتا ہے، واللہ احق ان تخشی، اور اللہ زیادہ حقدار ہیں، لائق ہیں اس کے کہ اس سے ڈرا جائے۔ دوبارہ، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ کہنے والے مرد اور سچ کہنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے مومنین کی، مسلمانوں کی صفات کو اجاگر کیا ہے، بیان کیا ہے، اور اللہ نے اس کا جو صلہ تھا وہ بھی بتا دیا، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آگے والی آیت وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے کسی امر میں، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، یہ کہ وہ بھی اس امر میں، اس معاملے میں اپنا اختیار سمجھے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ،
اور جب کہا آپ نے اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے احسان کیا، امسک علیک زوجک، کہ اپنے اوپر اپنی بیوی کو روک لے، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک، اور تو چھپاتا ہے اپنے نفس کے اندر، واللہ مبدیہ، اور اللہ ظاہر کرنے، مبدی معنی ظاہر کرنے والا، تخفی معنی چھپانا، وتخشی الناس، اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، واللہ احق ان تخشی، اور اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ اس سے ڈرا جائے۔ یہ مکمل ترجمہ صحیح طریقے سے دیکھنا ہے۔ 35 اور 36 نمبر اور 37 نمبر آیت جو ہے آدھی پڑھی ہے، آگے کچھ رہتی ہے، پھر انشاءاللہ وہ آگے والے لیکچر کے اندر جو لیکچر نمبر 11 ہوگا اس میں مکمل کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ سورہ احزاب کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک حدیث پڑھنی ہوتی ہے۔ آج میں نے جو حدیث پڑھنی ہے یعنی کہ پڑھانی ہے وہ 5ویں اور 6ٹھی ہے، کیونکہ دونوں رمضان کی فضیلت کے متعلق ہے، تو دونوں کی تشریح ایک ہی کر دی ہے۔ ترجمہ دونوں کا صحیح طریقے سے یاد کر لینا ہے، باقی تشریح جو ہے دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ حدیث ہے، من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہاں تک یہ 5 نمبر حدیث ہے۔ من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کی نیت سے، کیا ہے؟ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کی نیت سے، وقامہ، اور اس کی راتوں میں قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نے مقدم کیے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اس کی راتوں میں، اور حضور نے فرمایا اس کی راتوں میں بھی قیام کرتا ہے تو اللہ اس کے جو پہلے سے گناہ ہیں سب معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا؟ من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کی نیت سے، وقامہ، اور اس کی راتوں میں قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور اس کے وہ گناہ جو اس نے مقدم کیے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آگے دوسری حدیث ہے، للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ اس حدیث کے اندر بتا رہے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحۃ عند افطارہ، ایک خوشی روزہ افطار کرنے کے وقت، و فرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ کیا؟ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں بتائی ہیں، فرحۃ عند لقاء ربہ، فرحۃ عند افطارہ، ایک خوشی روزہ افطار کرتے وقت انسان کو جو ہوتی ہے، دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت جو ہوگی۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بھی روزے کی فضیلت کے متعلق تھی، تو یہ بھی، تو دونوں حدیثوں کا ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یہاں میں نے لکھا ہے حدیث یا احادیث کا عنوان، کیونکہ اگر ایک حدیث آ جائے گی تو ظاہری طور ہے، پر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ حدیث کا عنوان ہے۔ یہاں پر احادیث کا عنوان اس وجہ سے لکھا کیونکہ یہ 2 ہیں اور جمع ہیں، تو اس وجہ سے میں نے جمع کا لفظ استعمال، ان احادیث میں رمضان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ عنوان لکھا حدیث یا احادیث کا عنوان، تو آپ نے بتانا ہے ان 2 حدیثوں کے اندر رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آگے پھر احادیث کی تشریح قرآنی آیات سے، آپ دیکھیں احادیث کی تشریح جو قرآنی آیات سے کر رہے ہیں۔ پہلی آیت میں نے مختصر سی بتائی ہے، لکھ دی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، وہ ہے جس میں کیا ہے؟ قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ آپ نے احادیث کی تشریح قرآنی آیات سے لکھنا ہے، آیت نمبر 1 لکھنی ہے۔ یہاں تو میں نے ویسے مختصر بتانے کے لیے، آپ نے لکھنا ہے آیت نمبر 1، مثال کے طور پر یہ آیت نمبر 1 ارشاد باری تعالیٰ۔ آگے پھر آپ نے اس آیت کا ترجمہ لکھنا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ تو 1 ہو جائے گی، اسی طرح یہ دوسری ہو جائے گی، یہ تیسری آیت ہو جائے گی۔
آیت نمبر 1 2 3 آگے اس کا جو ترجمہ ہے وہ لکھنا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ دوسری اس کے اندر آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ آیت نمبر 2 ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تیسری آیت اس کے اندر ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر کی رات رمضان کے اندر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ یعنی یہ رمضان کی فضیلت میں سے ہے کہ اللہ نے جو اس لیلۃ القدر کی رات یہ طاق راتوں کے اندر جو ہوتی ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو یہ 3 آیتیں بتائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ حدیث کی تشریح کے متعلق 3 قرآنی آیات اس طرح آپ نے ترتیب سے لکھنا ہے۔ آگے احادیث کی تشریح احادیث سے، کیونکہ یہ 2 حدیثیں تھیں، اگر ایک حدیث ہو تو حدیث کی تشریح حدیث سے لکھ دینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روزے دار کے لیے جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ یعنی جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ دار کے لیے جنت جو ہے وہ شروع سال سے لے کر آخر سال تک وہ کیا ہے سجائی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پر دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں جنت کے دروازے جو ہیں اللہ رب العزت کھول دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ 3 آیات تھی، 2 حدیثیں، ان آیات اور احادیث کے اندر تشریح جو ہے یہ تشریح کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ان آیات اور احادیث سے ہمیں جو سبق حاصل ہوا کہ مسلمان مرد اور عورتوں سب پر رمضان کے روزے کیا کیے گئے ہیں فرض کیے گئے ہیں۔ جب ہم رمضان کے روزے رکھیں گے اس سے ہماری جنت کا ذریعہ بنیں گے، تقوی کا حصول کا ذریعہ بنیں گے۔ آگے روزے کا مقصد کیا ہو جائے گا؟ روزے کا مقصد جو ہے تقوی کا حصول ہے، انسان برائیوں سے بچتا ہے اور نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے، یہ ہے تقوی۔ کیونکہ روزے کی وجہ سے انسان جو دوسرے جو کام ہوتے ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اگر جو رمضان کے اندر اس نے اپنا معمول بنایا تھا تلاوت کا، نماز کی پابندی کا، وہ غیر رمضان میں بنا لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ تو یہ مکمل ترجمہ دیکھنا ہے، یہ حدیثیں دونوں ہیں، دونوں کی تشریح مکمل ایک تشریح کر دی ہے دونوں حدیثوں کے لیے، ان دونوں کے لیے۔ تو یہ 3 آیتیں کر لیں گے اور ایک حدیث اور تشریح مکمل صحیح طریقے سے اپنے پاس لکھ لینا ہے محفوظ۔ اور ترجمہ اگر آپ کو یہ صاف نظر نہیں آ رہا ہوتا تو آپ کتاب اٹھا لیا کریں، آواز تو آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہے، تو کوشش کریں کتاب ساتھ اٹھا لیں، آپ کو انشاءاللہ ضرور سمجھ آ جائے گی۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔